اکثریت ایسے ہی بد نصیب لوگوں کی ہے جن کی فجر کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگیوں میں عالمیت کی ڈگریاں، حافظ قرآن کی ڈگریاں، تقریریں، بیانات سب کچھ چلتے ہیں، لیکن جا کے دیکھو گھروں میں فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے تو کوئی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کوئی کبھی کبھی نہیں پڑھتا، اس کی کوئی اہمیت ہی ان کے گھر میں نہیں رہی۔ تو یاد رکھو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے بڑے دیندار گھرانے، دیندار سمجھے جانے والے گھرانوں میں بھی اکثر ان کے گھروں میں جب فنکشنز ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، کبھی سفر کرنا پڑتا ہے، ایسے موقعوں پر تو بالکل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ تو لازم بن جاتا ہے بھئی اب بھی تو کوئی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا، اب یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چنندہ بندے وہ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں۔ کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے چنندہ بندے، اللہ ان لوگوں کو چن لیتا ہے، کون؟ جو فجر میں ملتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو فجر میں ملتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھتے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نسائی کی روایت۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بلال اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تین حدیثوں میں ذرا غور کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے، تو ہم کیا کریں؟ اب ان حدیثوں میں، ان تینوں حدیثوں میں جو بات بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی راحت یا سکون ملنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے اے بلال اذان کہو، نماز سے مجھے راحت ملتی، یعنی اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے سے راحت ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا، اللہ کے رسول اور صحابہ کو نماز پڑھنے سے اطمینان ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایک سکون کا ذریعہ نماز ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہے؟ جب کبھی بھی ہم کو کوئی پریشانی، تکلیف، ٹینشن، گھبراہٹ جو بھی ہوتی ہے تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد ہم کو بھی سکون ملتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو بے سکونی محسوس کرتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں صرف جمعہ کے دن نماز کے لیے تو جتنی دیر جمعہ میں رہتے ہیں اتنی دیر بے چین بے چین بے چین رہتے، جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر، پانی اور سمندر اور تالاب کے باہر اگر مچھلی کو نکال کے پھینک دے تو جس طرح تڑپتی ہے، وہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو ویسا تڑپتے رہتے ہیں، عین نماز کے وقت جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فوراً نکل کے بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا کہتی ہیں اور آج مسلمانوں کے حالات کیا ہے، آپ خود غور کریں۔ ہم کو مسجد میں جانے سے بے چینی، بے سکونی، فجر میں اٹھنے سے بہت زیادہ تکلیف، لیکن اللہ کے رسول کو آنکھوں کی ٹھنڈک اسی نماز میں، جس نماز کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون اور راحت ملتا تھا، وہی نماز پڑھنا آج ہمارے لیے بھاری، مشکل، تکلیف، پریشانی اور ٹینشن کا باعث بن گیا ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں دعائیں کرو زیادہ سے زیادہ، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اردو زبان میں کرنا یا نہیں کرنا، لیکن پھر بھی کچھ علماء اس چیز کی بھی اجازت دیتے ہیں، آپ اپنی زبان، جو بھی زبان جانتے ہیں اس زبان میں بھی آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، سجدہ کریں نماز میں۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نفل نمازوں میں اردو میں دعا کر سکتے، تو دیکھو سجدہ چاہے وہ نفل نماز کا ہو یا فرض کا ہو، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، سجدے میں گئے۔ دیکھو نماز کے بعد الگ سے سجدہ کرنا یہ غلط ہے، نماز سلام پھیرنے کے بعد اکثر لوگ سجدہ کر کے دعا کرتے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، نماز کے اندر ہمیں سجدہ کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہے، سجدے کر رہے، سجدے میں اللہ کے قریب ہے، اب اس وقت مانگو، اس وقت مانگو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے، اس وقت بات کرو اللہ تعالیٰ سے جو بات کرنا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کسی سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا لیا، تو اگر آج بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کو جائیں یا نماز شروع کر دیں، تو نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اب اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ ہر انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، ہر انسان کے کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ غم ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے تو شیئر کر لیتے ہیں اپنے پرابلمز، لیکن وہی پرابلمز اللہ تعالیٰ سے بھی شیئر کرو نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بولو نا، اللہ کے آگے بھی گڑ گڑاؤ نا، اللہ سے مانگو نا، اللہ تعالیٰ سے اپنا غم بیان کرو۔ اور بیان کرنے کا بہترین موقع نماز میں، اور بھی قریب ہونے کا موقع سجدے کی حالت میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے۔ اس لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ۔ یہ علماء اور محدثین کی سوچ تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھو۔ نماز میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، بہت اعلیٰ بلند۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بہت بڑا عظمت والا۔ پوری نماز ہی دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، پوری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی تو کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا اگر چاہتے ہیں تو پھر تم قرآن پڑھو۔ تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھو۔ قرآن میں پوری اللہ کی باتیں ہیں۔